بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھیے، اور جب آپ محبت سے درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ کریم دلی آرزوئیں پوری فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات ہم بڑے بڑے وظائف کرتے ہیں، چلے کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہماری دلی خواہش، آرزوئیں، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، لیکن درود شریف ایسا وظیفہ ہے جب آپ اسے محبت سے پڑھنا شروع کر دیں، توجہ دھیان سے پڑھنا شروع کر دیں تو اللہ کریم دل میں چھپی ہوئی باتیں بھی پوری کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ان صاحب کا فرمانا ہے کہ مجھے درود پاک محبت سے پڑھنے کی وجہ سے، محبت سے پڑھنے کے سبب دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں 8 مرتبہ حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہمارے سندھ کے ایک مشہور معروف نعت خواہ کو درود شریف کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت بھی نصیب ہوئی۔ اور مزید بتاتے ہیں کہ ایک نوجوان کو تو مدینے جانے کا بے پناہ شوق تھا، لیکن اس کے حالات ایسے نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، اتنی انکم نہیں تھی کہ وہ مدینہ شریف جا سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر حاضری دے سکتا، وہاں بیٹھ کر درود و سلام پڑھ سکتا، لیکن اس کے دل میں خواہش بہت زیادہ تھی، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، اور وہ ہر اللہ والے سے جب بھی ملتا یہی دعا کرواتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مدینے جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وہ اپنے مالی مسائل حل کرنے کی دعا نہیں کرواتا، وہ یہ دعا نہیں کرواتا کہ میرا کاروبار چل جائے، مجھے رزق و مال مل جائے، دولت مل جائے، بلکہ وہ یہ دعا کرواتا کہ بس میرے جانے کے اسباب بن جاؤ، میں مدینہ شریف حاضری کے لیے روانہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے غیبی نظام سے اس کی بڑی مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے ایسا کوئی انتظام کر دے کہ بس میں مدینہ شریف چلا جاؤں، اس کی یہی دھن تھی، الغرض اس کی خواہش و تمنا یہی تھی، اور جس کی وجہ سے اس نے تمام وظائف کر لیے، جس نے جو پڑھنے کو دیا، جو وظیفہ بتایا، جو دعا بتائی، اس نے پڑھا اور بہت محبت سے پڑھا، اور اسی طریقے سے کافی وقت گزر گیا۔ پھر اسے کسی اللہ والے نے درود شریف پڑھنے کا کہا کہ آپ درود پاک کی کثرت کرو، جب آپ درود شریف کی کثرت کرو گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو خود بلا لیں گے، اور کہا کہ آپ کوئی سا بھی صیغہ سلیکٹ کر سکتے ہو، صلی اللہ علی محمد، یہ درود شریف پڑھ لو۔ تو اس بندے نے، اس نوجوان نے یہی درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، صلی اللہ علی محمد۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس شخص کے پاس یہ کام کرتا تھا، جہاں پر یہ نوکری کرتا تھا، وہ شخص جو تھا صاحب استطاعت تھا، اچھی حیثیت کا مالک تھا، اور اس نے اپنی کوئی منت مانی ہوئی تھی کہ اگر میرا یہ کام بن جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے خرچے پر کسی بھی ایک شخص کو حج کراؤں گا۔ اللہ کے فضل سے اس کی منت پوری ہوئی اور اس کا کام بن گیا۔ اب چونکہ اس کا کام بن گیا تھا تو اس نے اپنے تمام جتنے بھی ورکرز تھے سب کو بلایا، انہیں اپنے کام کی خوشخبری سنائی کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے میرا یہ بڑا کام ہو گیا ہے، اور میں نے اس کے لیے منت لی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے خرچے پر کسی ایک کو حج کے لیے بھیجوں گا۔ اب آپ سب یہاں موجود ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ سب کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے خانہ کعبہ اور مدینہ شریف کی زیارت کریں۔ اب آپ بتائیے کہ آپ میں سے کس کو بھیجا جائے؟ آپ لوگ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے سب کی یہی خواہش تھی کہ انہیں چانس ملے، وہ وہاں جا سکیں اور وہاں جا کے زیارت کر سکیں اور اتنا بڑا فریضہ انجام دے سکیں۔ تو جب یہ بات کی گئی تو سب نے متفق ہو کر کہا کہ ایسا کر لیتے ہیں، قرآن دازی کر لیتے ہیں، جس شخص کا نام آئے گا اسے بھیج دیا جائے گا۔ تو جو بھی ان کے آنر تھے انہوں نے یہی کہا کہ اس بار تو میں ایک بندے کو بھیج رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تو اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ لوگوں کو بھیجنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس کے بعد سب کے نام لکھے گئے اور قرآن دازی کی گئی کہ دیکھیں کس کا نام نکلتا ہے اور کس کو حج کے لیے روانہ کیا جاتا ہے۔ اب سب دل میں دعا کر رہے تھے، لیکن وہ جو بندہ تھا، عاشق رسول تھا، وہ اس وقت درود شریف پڑھ رہا تھا۔ جب سب کے نام پرچیوں پہ لکھ لیے گئے، پرچیاں ڈال لی گئیں، سب بہت زیادہ جو تھے اس وقت سب کے دل دھڑک رہے تھے، اور سب یہی چاہتے تھے کہ ہمارا نام نکلے، اور سب دل میں دعائیں کر رہے تھے، لیکن وہ جو شخص تھا وہ صرف درود شریف پڑھ رہا تھا، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، اور دل میں اللہ سے کہہ رہا تھا کہ تو میری خواہش جانتا ہے، بس میری مدد فرما۔ اب چونکہ وقت قبولیت تھا، درود شریف کا بھی ساتھ تھا، دل میں جذبہ اور تمنا بھی تھا، اور سالوں کا جذبہ اور تمنا تھا، اللہ کریم نے اس نوجوان کی یہ خواہش پوری کر دی۔ درود شریف پڑھنے کے سبب اس پرچی میں، قرآن دازی میں اس کا نام نکل آیا۔ سب خوشی سے اسے گلے لگانے لگے اور وہ خوشی سے رونے لگا، سب اسے مبارکباد دے رہے تھے، اور وہ اپنی قسمت پر رش کر رہا تھا کہ اللہ کریم نے کس طریقے سے بغیر پیسوں کے میرے لیے اسباب بنا دیے حج پر جانے کے۔
اب میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھوں گا، خانہ کعبہ کی زیارت کروں گا، درود و سلام پڑھوں گا، اور اس طریقے سے اس نوجوان کو حج پر جانے کی سعادت نصیب ہوئی درود شریف پڑھنے کی برکت سے۔ تو درود شریف پڑھیے، دلی حاجات پوری کرتا ہے، لیکن بات یہ کہ درود شریف پڑھیں تو محبت سے پڑھیں، جن کے لیے پڑھ رہے ہیں نا ان کی محبت بھی شامل ہو۔ جب آپ محبت سے درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ کریم دلوں میں چھپی ہوئی حاجات بھی پوری فرما دیتا ہے۔ اور پھر اس نوجوان نے کیا کچھ وظیفے نہیں کیے وہاں جانے کے لیے، کیا کچھ دعائیں نہیں کی، کس کس اللہ والے سے دعا کے لیے نہیں کہا، اور جب کسی نے کہا کہ درود شریف ورد کرو تو بس ہر وقت صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد کا ورد جاری رہتا، اور اللہ کریم نے درود پاک کی برکت سے اس کی اتنی بڑی خواہش پوری کر دی۔ تو درود شریف پڑھیے، دنیاوی معاملات ہوں اخروی معاملات ہوں، تمام معاملات سنورتے ہیں، دلوں میں چھپی ہوئی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ الغرض یہ سب پڑھنے والے کے اوپر ہے کہ جب وہ پڑھتا ہے تو وہ کتنی محبت سے پڑھتا ہے، کتنی تڑپ سے پڑھتا ہے، کتنی توجہ اور دھیان سے پڑھتا ہے، اور پھر اس کی زندگی میں اللہ کریم سے کس طرح کا تعلق ہے۔ اگر وہ گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، برائیوں میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام کام چھوڑ دے گا، اور اگر وہ پہلے سے ہی نیکوکار ہے، نمازوں کا پابند ہے، اچھائی کے راستے پہ چل رہا ہے تو اسے مزید توفیق ملے گی اور اس کی زندگی مزید سنورے گی۔ الغرض درود پاک پڑھنے والے کے دن اور رات سنور جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، بہترین ہو جاتے ہیں۔ بس درود شریف پڑھیے، اس کا ساتھ کبھی بھی مت چھوڑیے، یہ ایسی نعمت ہے کہ اس جیسی نعمت شاید ہی کوئی ہو۔ اللہ کریم ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، درود پاک قبول فرمائے اور ہماری بھی تمام دلی آرزویں پوری فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔